ذرا سا آدمی کے چلنے کی چاپ سن لے ایک دم کھڑا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے آنے والا میرا مالک ہو، اس کو میری ضرورت ہو، اور یہ میری بے حیائی کی انتہا ہے کہ وہ آوے اور میں پڑا رہوں. گھوڑا، جانور جب کبھی لگام لے کر آگے بڑھتا ہے تو کبھی انکار نہیں کرتا کہ انسانوں کے نہ آنکھوں پہ لگام، نہ کانوں پہ لگام، نہ زبان پہ لگام، جو منہ میں آیا بول دیا، جو آیا دیکھ لیا. اس گھوڑے سے تو سبق لو. اور لگام لگانے کے بعد پھر کیسا تابعدار؟ جب تک اشارہ نہ کرے، 1 گھنٹہ کوئی کھڑا رکھ کر نیچے کوئی بات کرتا رہے، گھوڑا اپنی جگہ کھڑا ہے، ابھی میرے مالک کا اشارہ نہیں ہوا. اشارے کے بعد رکتا نہیں، اشارے سے پہلے چلتا نہیں. اس گھوڑے سے تو سبق لو. یہ سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے. اس کا چارہ، دانہ، پانی کیسا قدردان ہے. کہاں کا چارہ، کہاں کا دانہ، کہاں کا پانی. لیکن جس نے اس کے لیے یہ انتظام کیا اس کا کیسا قدردان ہے. گھنٹوں اگر کھڑا رہے، کوئی آدمی نیچے کھڑا کھڑا بات کرتے رہا، یہ اپنی جگہ سے ہٹے ہیں جب تک مالک کا اشارہ نہ ہو. کہ جس اللہ نے آسمان، زمین، چاند، سورج اور یہ ساری پیداوار تمہارے لیے پیدا کی، تم اللہ کے کتنے حکموں کو پورا کر رہے ہو، اس کے اشاروں کو کتنا سمجھتے ہو. اسی لیے دوستو، خالی یہ جو ہمیشہ اعلان ہوتا ہے نا، دین کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، یوں کہتے ایک ہے بات. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، باتوں سے باتیں زندہ ہوں گی، عمل سے عمل زندہ ہوگا، اور قربانی سے قربانی وجود میں آئے گی. کہ کبھی کبھی قربانی دینے والا ایک فرد ہوتا ہے، لیکن اس کی قربانی پر کھجور کی گٹھلی اتنی، کھجور کی گٹھلی یعنی جامن کی گٹھلی اتنی، آم کی اتنی، وہ قربانی دے رہی ہے. کھجور والے نے، باغ والے نے اس گٹھلی کو دفنایا، منو مٹی اس کے اوپر. دوسرے دن وہ خود ڈھونڈنے، تلاش کرنے جائے تو مل نہیں سکتی، سڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کی قربانی پر کیسا کھجور کا درخت، کتنی کھجوریں اور کتنی نسلوں نے کھائی اور کھا رہے ہیں. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اسی لیے ہمارا یہ کام اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی سمجھ بوجھ، عقل، صلاحیتیں، یہ تو ہے ہی اللہ پر مر مٹنے کے لیے، اللہ کے حکموں پر جان دینے کے لیے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورہ بروج کے ایک واقعے کو سنایا کرتے تھے. شہزادہ تھا، بادشاہ کا بیٹا. بادشاہ نے اس بیٹے کو کہانت یعنی جادو سکھانے کے لیے، اس کو جادو سکھاؤ. اس نے اس کے لیے وہ جادو سکھانے کے لیے بھیجتا تھا، سیکھنے کے لیے. لیکن یاد رکھنا جب کسی کی قسمت اللہ جگاتے ہیں اس پر کوئی تالا نہیں لگا سکتا. ما یفتح اللہ من رحمت، ما یفتح اللہ للناس من رحمت،
فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ. اللہ جس کا نصیبہ جگا دے اس کو کوئی سلا نہیں سکتا. اللہ ہی جس کا نصیبہ سلا دے اسے کوئی جگا نہیں سکتا. لیکن اللہ تمہاری شکلوں کو، تمہاری پرسنالٹیوں کو اور تمہارے بنگلوں اور کوٹھیوں اور دولتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اندر کو دیکھتا ہے. اندر میں کتنا ہوں اور میرا دشمن کتنا ہے، میں کتنا ہوں اللہ یہ دیکھتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے دل صرف اپنے لیے دیا ہے. اس لیے حدیث قدسی ہے ما یسعنی سماء ولا ارض ولکن یسعنی قلب عبد مؤمن. آسمان مجھے سمجھ سکتے ہیں، نہ زمینیں مجھے مومن کا دل اپنے میں سمجھ لے. یہ دل اللہ نے اپنے ہی لیے دیا ہے، ہم نے اسی کو نہیں دیا. باقی گدھے گھوڑے اور پتہ نہیں کس کو یہاں تک کہ پاخانے کھاد کے نام سے، کھاد کیا کہتے ہیں اس کو، فرٹیلائزر کا سپروائزر ہوں. کوئی آدمی پوچھے کہ کیا کرتے ہو؟ جی میں فرٹیلائزر میں سپروائزر ہوں. فرٹیلائزر کیا ہوتا ہے کہ سارے گاؤں کا، مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، گھوڑوں کا، گدھوں کا، بھینسوں کا جتنا گو موت ٹرکوں کے آتا ہے، میں اس کو لکھتا ہوں آج ایک ٹرک آیا، میں اس کا سپروائزر ہوں. جب آدمی کرنے کے کام نہیں کرتا ہے تو نہ کرنے کے خود بخود مجبور ہو جاتا ہے. جہاں جان لگانی چاہیے، جہاں مال لگانا چاہیے، جہاں صلاحیتیں استعمال کرنی چاہیے وہاں نہیں لگاتے ہیں تو پھر وہاں کرتے ہیں. نہ لگانے کی جگہ وقت لگ رہا ہے، نہ لگانے کی جگہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور دماغ اتنا معوف ہو گیا، دل ایسے اندھے ہو گئے کہ اپنے نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں. اسی لیے علماء نے اللہ قبروں کو نور سے بھرے. ہمارے بزرگوں ضرورتیں بہت ہیں، کھانے پینے، سونے، جاگنے، پہننے، اوڑھنے، سردی گرمی بیماری، سب میں ضرورتیں. تمام انسانوں کی، کیا مشرق اور کیا مغرب، کیا امریکہ اور کیا روس، کیا چائنا اور کیا جاپان اور کیا ایشیا اور کیا افریقہ، جتنے انسان ہیں سب کی مشترکہ ضرورت ہے ہدایت. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ کہاں ملتی ہے؟ کیسے ملتی ہے؟ کہ ہدایت دلوں کا وہ نور ہے جس سے آدمی کو اپنے نفع نقصان کا پتہ چلے. علماء نے لکھا ہے، باقاعدہ کتابوں میں ہے، الہدایت نور یمیز به العبد بین الخبیث والطیب، بین الحق والباطل، بین ما ینفعه ویضر. ہدایت دلوں کا وہ نور ہے، جیسے یہ لائٹ ہوتی ہے، بجلی کی روشنی، چاند کی روشنی، سورج کی روشنی، اس میں آدمی کو راستہ دکھتا ہے، اونچا ہے، نیچا ہے، کانٹے ہیں، کیچڑ ہے، دکھتا ہے نہیں. کانٹوں سے ہر ایک بچنا چاہتا ہے، کیچڑ سے ہر ایک بچنا چاہتا ہے، گرنے کی جگہ سے ہر ایک بچنا چاہتا ہے. کیا آنکھیں ہیں دکھ رہی. قرآن کہتا ہے لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے، آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے. دل جب اندھے ہو جاتے ہیں، ولكن تعمل قلوب، دلوں، سینوں کے اندر دل، وہ جب اندھے ہو جاتے ہیں تو آنکھوں کے اندھے کی کیا حالت ہوتی ہے؟ جس کی آنکھیں نہ ہوں
کبھی کھمبے سے ٹکراتا ہے، کبھی پانی میں گرتا ہے، کبھی کسی سے ٹکراتا ہے، سائیکل سے ٹکراتا ہے، کسی آدمی سے عورت سے ٹکراتا. کیوں؟ آنکھیں نہیں ہیں. کہ جس طرح چہرے کی دو آنکھیں راستہ دکھاتی ہیں، دلوں کی آنکھیں حق اور باطل یہ میرے کرنے کے کام ہیں، یہ میرے بچنے کی چیز ہے، یہاں میرا پیسہ لگنا چاہیے، مجھے یہ دل بتاتا. جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر اولاد ماں باپ سے ٹکراتی ہے، بیوی شوہر سے ٹکراتی ہے، مالدار غریبوں سے ٹکراتے ہیں، چھوٹے بڑوں سے ٹکراتے ہیں، عوام خواص سے ٹکراتی ہے. کیوں؟ اندر ہی نہیں. اس لیے یاد رکھنا میرے دوستو، جتنی چاہے ضرورتیں جس طرح ہوا، پانی اور روشنی تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت ہے. سب کو ہوا چاہیے، امریکہ والوں کو بھی، روس والوں کو بھی، ایشیا والوں کو بھی چاہیے. نہیں، روشنی، پانی سب کو چاہیے. یوں کیسے ہی اسی طرح تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت ہدایت ہے. جب ہدایت کا نور دلوں میں آتا ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، 600 سال سے انتظار تھا، اور چیز ملتی ہے آدمی کو سچی طلب سے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خاندان آگ کو پوجتا تھا، یہ بھی آگ کے پجاری تھے. ایک پادری کے پاس، وہ مر گیا تو دوسرے کے پاس، وہ بھی ایسا ہی ہو گیا. تیسرے سے پوچھا کہ تمہارے بعد ہم کہاں جائیں؟ اس پادری نے، تو تیسرے پادری نے یوں کہا تھا کہ نبی آخر الزمان جس کی تمام نبیوں اور پیغمبروں نے پیشن گوئی کی ہے، وہ آنے والے ہیں. تیسرے پادری نے. سلمان کے اندر طلب تھی، اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری یہ ساری محنت جو ہے، یہ دین سیکھنے کی طلب پیدا ہو جائے. دین کی باتیں نہیں، حلال حرام، جائز ناجائز، اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے، قبر جہنم کا گھڑا بنے گی یا کیاری بنے گی جنت کی، یہ دین زندگیوں میں آوے، اس کی طلب پیدا ہو جائے، اس کی محنت کا نام یہ ہے. سلمان نے پوچھا کہ کہاں آئیں گے؟ کہ وہ تو عرب میں آئیں گے. لگ گئی، سلمان کو لگ گئی. اسی لیے ہم کہتے ہیں جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے، جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے، پھر اللہ اسے چلاتے ہیں. سلمان کو اب لگ گئی کہ مجھے جانا ہے عرب، ان کو دیکھنا ہے. یارے نکلے تھے، ایک قافلہ جا رہا تھا. بھئی آپ لوگ کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ ہم تو عرب جا رہے ہیں. تو میں تمہارے ساتھ، ہاں آ جاؤ. ہم تو اپنے پڑوسی کی بھی تشکیل نہیں کرتے، ہم تو اپنے پڑوسی کی بھی تشکیل نہیں کرتے، اپنے ساتھیوں کی بھی تشکیل نہیں کرتے. اور ہر ایک مطمئن ہے میرے 4 مہینے لگ گئے، میں 2 مرتبہ ملکوں میں جا کر آ گیا. یہ تو موت تک کا کام ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراث میں دیے گئے. سلمان لگ گئے ساتھ. راستے میں، راستہ بہت لمبا تھا، ایران سے مکے تک کا، جتنا توشہ پانی جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا. بھائی اب کیا کریں؟ کہ کوئی چیز بیچ دو، کہ اس کو بیچ دو، یہ نیا آدمی ہے، ہمارا نہیں.
حضرت سلمان کو بیچ دیا انہوں نے ایک یہودی کے ہاتھ. یہودی نے ان کو کام پہ لگایا، کھجوروں کو پانی دینا، کھجوریں تیار ہو تو اتارنا. لیکن سلمان نے کہا تھا کہ وہاں میں اگر پہنچ بھی جاؤں اور وہ موجود ہوں ان کو کیسے پہنچانا، کوئی نشانی تو دو، کوئی علامت. تو اس پر تیسرے پادری نے بتایا تھا ایک پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے، دوسری ہدیے کا مال قبول کرتے ہیں، اور تیسری چیز ان کے مونڈے پر کبوتری کے انڈے جتنی ایک بوٹی ابھری ہوئی ہے وہ ان کی نبوت کی مہر ہے. یہ سیکھ لو. اسی لیے ہم نے تو سیکھنا سکھانا ہی چھوڑ دیا. ہم تو ہیں بس سب اسی میں ہیں. ایک دن وہ باغ والے کا بھائی آیا، چچا زاد بھائی، بہت گالیاں اور ابے تبے. ارے بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا یار یہاں ایک آدمی بیٹھا ہے وہ کہتا میں اللہ کا نبی ہوں. بات سن لی حضرت سلمان نے درخت پر کہ قریب پہنچ گیا ہوں. جس کو جس چیز کی تلاش ہوتی ہے نا اللہ اس کے لیے راستے دیتے ہیں. من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے. ہم صرف دنیا ہی کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا مل رہی ہے. کرائے کے مکان میں تھے، ذاتی ہو گیا. سائیکل پر تھے، اسکوٹر آ گیا. اسکوٹر پر تھے، فور ویلر آ گئی، مرسڈیز آ گئی، بہت خوش. اور قرآن اس کو یوں کہتا ہے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. میں تمہیں بتاؤں دیوالیے کون ہیں؟ جیسے لوگ دیوالا پھونکتے ہیں نا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اعمال کے دیوالیے کون ہیں بتاؤں؟ جو اپنی ساری طاقت، جانی مالی حیثیت کی صلاحیتیں، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، اور سمجھتے ہیں ہم بہت فارورڈ جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فارورڈ جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں. کچے مکان سے پکے میں آ گئے، ہزار پتی سے لاکھ پتی ہو گئے، چھوٹی نوکری سے بڑی پوسٹ بن گئی. آخرت سے تو آنکھیں ہی بند. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اللہ نے اپنا ذکر کثرت سے کرنے کو کہا، اذکر اللہ ذکرا کثیرا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو اکثروا من ذکر حازم اللذات الموت، مزوں کی کمر توڑنے والی کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی موت. ہمارے پاس اللہ کا ذکر نہ موت، ہم تو ہائے دنیا ہائے. اسی لیے دوستو ہمیں بہت اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. گھر بیٹھے یہ نعمت دی، لیکن وہی بات ہے روح افزا کا گلاس بھرا ہوا ہے، گرمی کا روزہ ہے. اگر کوئی کہے 10 منٹ باقی، 5 منٹ باقی ہے غروب میں، 5 لاکھ روپے دوں گا، جان دے دوں گا، یہ روزہ نہیں توڑ سکتا جب ایمان اندر میں ہوتا ہے. ورنہ پھر لوگ 2 پیسوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، سودی کاروبار، لونے پاس کراتے ہیں. ایک لون والے کا قصہ سنا دوں تمہیں. ہمارے پاس خود آیا تھا وہ، ہم جب وہاں نظام الدین میں تھے، کئی سال ہو گئے. رویا جا رہا، رو رہا. ارے بھائی تجھے کچھ کہنا ہے تو کہہ تو صحیح. بہت مشکل سے اس نے کہا کہ میں ایک زمانے میں بہت بڑا بیپاری تھا، بہت بڑا تاجر تھا، مارکیٹ میں میرا نام تھا. حالات بدلتے رہے.
مارکیٹ بالکل ڈاؤن ہو گیا. جن سے مجھے لینے تھے وہ کوئی شکل ہی نہیں دکھاتا تھا، اور جن کو مجھے دینے تھے صبح سے شام ہمارا لاؤ ہمارا لاؤ ہمارا لاؤ. کہنے لگا ایک دن رات کو میں سو رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا بہت پریشان ہو، کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قرضے والوں نے جینا مشکل کر رکھا ہے. کتنا ہے؟ بتایا حضور کو اتنا ہے. حضور پاک خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نصیحت یاد رکھنا، سود میں یہ لون جو ہے نا، لون اور بیاج انٹرسٹ، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، اس میں کبھی ہاتھ مت ڈالنا. آنکھ کھل گئی، فجر کی نماز کے لیے گیا. نماز پڑھ کے جب آیا، یہ خود اس نے سارا سنایا. ابھی نماز پڑھ کے آیا ہی تھا، گھر میں تھا، ٹک 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 ٹک، وہی ڈرتے ڈرتے کہ کوئی مانگنے آیا ہوگا. ڈرتے ڈرتے گیا، ایک آدمی کھڑا ہے دروازے پر، اتنا بڑا پوٹلا، معاف کر دو معاف کر دو. بھائی کیا معاف کروں وہ تو بتا. جی میں آپ کا بہت پرانا گاہک، آپ کے یہاں سے لاکھوں کا مال میرے یہاں آتا تھا، لیکن میرے حالات ایسے ہو گئے کہ میں آپ کو منہ نہیں دکھا سکتا تھا. نیت میری یہ تھی. یہ جو کہنے سب سے پہلی چیز نیت ہے. کیوں بیٹھے ہو؟ کیوں بات کر رہے ہو؟ اگر اللہ کو راضی کرنا تو یہ اخلاص ہے. بات سن لیں گے، سمجھ لیں گے. اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت بنانا ہے. اس نے کہا کہ جا بھائی، یہ میں آپ کا بہت پرانا گاہک ہوں، آپ کا میرے ذمہ تھا، میری نیت تھی کہ جب بھی اللہ میری مدد کریں گے دے دوں. یہ آپ کا ہے، جا معاف کر دیا. اس نے خود سنایا کہ وہ پوٹلا لے کر جب میں گھر میں گھسا اور کھولا تو بہت بڑی رقم تھی. مجھے لوگوں کو جتنا دینا تھا وہ سارا ادا ہو رہا تھا اور بچ بھی رہا تھا. جب میں نے میری بھی نیت یہی تھی کہ جس دن میں نے لوگوں کو جب دینا شروع کیا تو پورے شہر میں شور مچ گیا. وہ دے رہے ہیں دے رہے ہیں دے رہے ہیں، اور ان کے پاس کچھ بچ بھی گیا. اب آئے خیر خواہ، پتاشے میں زہر دینے والے. اسی لیے میں نے کہا تھا نا، ہدایت اس نور کا نام ہے، نفع اور نقصان. کون پتاشے میں زہر دے رہا ہے اور کون کڑوی دوا پلا کے اندر کے جراثیم کو مار رہا ہے، ان کو پہچاننا. اسی کا نام فراست ایمانی ہے. جب ایمان اپنی پختگی پر، اپنے کمال پر، اپنے پوری قوت پر ایمان آتا ہے تو دوست دشمن کی تمیز ہوتی ہے، حق ناحق کی تمیز ہوتی ہے. اسی لیے ہمارا پہلا نمبر ایمان. لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ آنے لگے، سنا صاحب قدرت نے آپ کی بڑی مدد کی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور کچھ آپ دیکھیے، ہمارے تو کاروبار برابر چل رہے ہیں، ہم مارکیٹ میں ہیں، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے. ہم تو آپ کے بھلے کے واسطے. یہ شیطان جو کہلاتا ہے نا، انی لکم ناصح امین، شیطان نے قسم کھائی تھی، میں تو تمہارا بھلا چاہتا ہوں اس لیے دانا کھا لو. اما ابا سے کیا آپ کے پاس جو رقم بچی ہے اس سے آپ اتنی لون پاس کرا سکتے ہیں اور اس لون سے آپ اپنا کاروبار پھر دوبارہ مارکیٹ میں آ جائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھول گئے.
ہماری مصیبت یہی ہے، دین نہ دین کی محنت، نہ سیکھا ہی نہیں، حلال حرام جائز ناجائز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا ان کی باتوں میں، لون پاس کرا لی۔ اللہ پاک گناہوں پر ایک دم نہیں پکڑتے، رات کو چوری کی اور فرشتے نے آ کے ڈنڈے مارے، ایسا نہیں ہوتا، ڈاکہ ڈالا اور ٹانگیں توڑ دی، ایسا نہیں ہوتا، رات رات میں مالدار ہو جاتا ہے۔ اور سائیکل نہیں تھی، اب اسکوٹر آ گیا، کیا ڈاکو ہے، ڈاکو نے ڈاکہ مارا، چور نے چوری کی، ہے نہیں، جھوٹ بولے، دھوکہ دیا، لکھپتی ہو گئے۔ کہنے لگا کہ کچھ دنوں تو بہت اچھا کاروبار چلا، گاڑی بھی یہ بھی وہ بھی سب، پھر مارکیٹ ڈاؤن ہوا، اور وہ رو رہا تھا اور روتے ہوئے یوں کہہ رہا تھا کہ اب میرا حال یہ ہے کہ گاؤں میں میرے پاس رہنے کا میرا مکان نہیں ہے، وہ بھی گروی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اس کے ضابطوں میں فرق نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم تؤمنین وان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑو، جتنا لینے کا گناہ اتنا دینے کا بھی گناہ، اس کے لکھنے پڑھنے اس کے حساب کا بھی گناہ، دونوں سب برابر۔ اللہ سے ڈرو، سود چھوڑو، اگر نہیں کرتے ہو تو آستینیں چڑھا لو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے۔ قرآن کہہ رہا، اللہ سے لڑ کے جیت جائیں گے، حضور سے لڑ کے جیت جائیں گے۔ یہ جتنی پریشانیاں ہیں یہ اللہ کے حکموں کو توڑنے کی، اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت ترقی کر رہے ہیں، لاکھوں لاکھوں کی لون پاس کروا رہے ہیں، اور کم یہاں بھی ہے، ایک برانچ میری وہاں ہے، ایک برانچ میری وہاں۔ اللہ کا تو ایک ہی ضابطہ ہے، اس کے ضابطے میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ نے جو کرنے کو کہا ہے اس کرو گے تو جتنے اس کے انعامات کے وعدے ہیں اللہ پورے کریں گے، وہاں خلافی نہیں۔ جو اس کے حکم توڑے گا اس کی یہ سزائیں ہیں، آخرت میں بھی، اس سے پہلے چوکنا کرنے کے لیے دنیا میں بھی، زندگی اجیرن بنا دیں گے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو چکا چوند، چمک چمک، چمک دمک، جیسے وہ ویلڈنگ ہوتی ہے، ویلڈنگ میں بہت چکمک ہوتی ہے، کوئی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس کے پیچھے وہ ڈنڈا ہے، پائپ ہے، جس میں سے وہ آتی ہے گیس، اس سے وہ چمک دمک، بنگلے بن رہے ہیں، دکانیں ایک کی چار چار ہو رہی ہیں، اور گاڑیاں بیوی کی الگ، بہو کی الگ، بیٹے کی الگ بن رہی ہے، چکا چوند۔ جیسے ویلڈنگ والے کو صرف یہ دکھ رہی ہے چمک، وہ پائپ جس راستے سے یہ گیس آ رہی ہے وہ نہیں دکھتی ہے۔ یہ سارا اللہ کا غیبی نظام ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ وَأُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ میں ڈھیل دیتا ہوں، اور ناچو اور کودو اور جھوٹ بولو اور دھوکہ دو اور ظلم زیادتی کرو، جس دن رسی کھینچوں گا نسلوں تک کی خبر لے لوں گا۔ اس لیے اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت دی۔ اللہ کو پہچانو، اس کے حکموں کو سمجھو، اس کو سیکھو، اس پر چلو، اور پھر چونکہ نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبی کی نیابت میں، نبی کے غم کے ساتھ، نبی والی فکروں کے ساتھ
نبی والے آنسوؤں کے ساتھ، نبی والی آہوں کے ساتھ نبی کا پیغام عالم میں پہنچاؤ۔ ہم تو اس لیے دنیا میں تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس محنت کے ذریعے پوری امت کی، اس میں ڈاکٹر بھی، وکیل بھی، تاجر بھی، مالدار بھی، غریب بھی، عوام بھی، خواص بھی ہیں امت میں، پوری امت کو ایک غلط فہمی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا ہر آدمی کو یہ غلط فہمی ہے میری جان، میرا مال، میری عقل۔ کہاں سے لایا تھا؟ تیرے باپ نے دی؟ تیری ماں کو بھی پتا نہیں تھا جب تیری ناک بن رہی تھی، جب تیری ٹانگیں بن رہی تھی؟ یہ تیری جان اللہ کی دی ہوئی، مال اللہ کا دیا ہو، عقل اللہ کی دی ہوئی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو 600 سال تک جہالت میں اور شرک میں اور کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے۔ آپ حرا میں عبادت کیا کرتے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ یہ جو تمہارا دعویٰ ہے میری جان میرا مال میری، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ 2 پھونکوں کا نام زندگی ہے، ایک پھونک اندر ایک پھونک باہر، اندر کی اندر رہ گئی باہر کی باہر رہ گئی، کیا ہوا؟ کیا ہے؟ یہ 2 پھونکوں کا نام زندگی ہے۔ جس نے دی ہے اس نے اس کا نفع نقصان بتانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ جان کہاں لگے، مال کہاں لگے، صلاحیتیں کہاں استعمال ہو۔ اس لیے جو حدیث میں نے پڑھی تھی نا آیت کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہے، مبارکباد دی ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ پاک بھلائیوں کے لیے چابی بناوے اور برائیوں کے لیے تالا بنائے۔ بڑا ستیہ ناسی ہے جو بھلائیوں کے لیے تالا اور برائیوں کے لیے چابی، کہ اس کے ہاتھوں، اس کے وقت، اس کے پیسے، اس کی صلاحیت، اس کے گھر میں، اس کی گلی میں، اس کے محلے میں، اس کے گاؤں شہر میں یہ اچھل رہا ہے، اور اس کے ہاتھوں لوگوں کو جھوٹ، دھوکہ، چیز دکھائی کچھ، سامان دیا کچھ۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المؤمن لا یخدع ولا یخدع، جس کے پاس ایمان ہے اللہ کی ذات و صفات پر، جو کہتا ہے مومن ہوں، وہ دھوکہ دے گا بھی نہیں، دھوکہ کھائے گا بھی نہیں۔ المؤمن لا یکذب، مومن جھوٹ نہیں بولے گا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو نہیں ستائے گا۔ دکان کا پڑوسی ہو، مارکیٹ میں، کھیت کا پڑوسی ہو، گھر کا مہمان سواری، یہاں تک کہ بس میں بیٹھے ہیں، ہوائی جہاز میں ہیں، ریل میں ہیں، مسلمان سے کسی پڑوسی کو جس کا یہ دعویٰ ہے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو ہریرہ تجھے بتاؤں تو اپنے کو مسلمان کب کہہ سکتا ہے؟ ہم سب دعوے دار ہیں نا، میں مسلمان، میں مسلمان، دنیا بھی ہم کو کہتی ہے مسلمان مسلمان۔ میں تجھے بتا دوں تو مسلمان کب کہہ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی بتا دیجئے۔ فرمایا تیری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو تو مسلمان ہے۔ یہ تھرمامیٹر دیا ہے حضور نے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ گھر میں
بڑے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو، چچا کو، سسر کو، ساس کو، بیوی کو، بیٹوں کو، پڑوسیوں کو، دکاندار ہیں تو گاہکوں کو، مالدار ہیں تو غریب، ہر ایک کے لیے یہ تھرمامیٹر حضور نے دی اپنے کو مسلمان کہنے کے لیے کہ مسلمان تو اس کے حد جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا رب ارحم الراحمین اور ہمارے آقا رحمت للعالمین ارحم الراحمین کے بندے ہیں. کیسا کریم، کیسا کریم، جو صبح سے شام تک اس کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں. بارشیں اس کے یہاں بھی برساتی، ان کی زمینوں میں بھی پیداوار ہوتی ہے، لکھپتی اور کروڑپتی وہ بھی ہوتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف میں واقعہ ہے، ایک آدمی پکڑا گیا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قتل کی اسکیم بنائی تھی. گرفتار ہو گئے، لائے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، ایک کھمبے کے ساتھ اس کو باندھ دیا کہ قیدی ہے. 3 دن تک جو کچھ مسجد میں ہو رہا تھا وہ دیکھتے رہے. اس لیے یاد رکھنا، مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں آج بھی غلط یقین کے صحیح یقین سے بدلنے کی، جھوٹوں کے سچے ہونے کی، بے نمازیوں کے نمازی ہونے کی، اخلاقی گراوٹ والوں کے اخلاق کی بلندی تک پہنچنے کی آج بھی وہ تاثیر ہے جو حضور کے زمانے میں تھی. لیکن فرماتے تھے اسے رسم نہ بنائیو. یہ جو ہماری مسجد وار جماعت، فضائل کی تعلیم، ہفتے کی گشتیں، یہ فرماتے تھے آج بھی اس میں وہی تاثیر ہے زندگیوں کے بنانے کی. لیکن فرماتے تھے رسم نہ بنائیو. اور پھر مثال دی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ. لیمو ہے نا، لیمو حضور کے زمانے میں بھی جب پانی میں نچوڑا جاتا تھا تو پانی کھٹا ہوتا تھا. کتنے 1500 سال ہو گئے، کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں، دنیا میں کیا کچھ ہوا، اس لیمو کی تاثیر بدلی؟ جیسے لیمو کی تاثیر نہیں بدلی ہے، حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، آپ کی مسنون دعائیں، آپ نے ہر قدم پر دعائیں بتائی ہے. ہم تو سیکھتے ہی نہیں، ہمیں کوئی یہ یاد نہیں. اسی لیے دوستو خالی مجمع جمع کر لینا، باتیں کر لینا، سن لینا، اصل دیندار بننا ہے، اصل نبی کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی والی زندگی جو سراسر رحمتوں کی. فرمایا یہ جو تمہارے گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں اس میں رکھتے ہیں نا پلاسٹک کا سیٹ، خربوزہ، تربوز، آم، دوسری طرف سبزی، بھنڈی، مولی، لیمو، گاجریں، پلاسٹک کے. وہ پلاسٹک کا لیمو نکال کر نچوڑو، تم اکیلے نہیں، سارا گاؤں مل کر نچوڑے، قطرہ نہیں ٹپکے گا. فرمایا کہ جیسے شوکیس کے لیمو سے پانی کھٹا نہیں ہوتا، صرف ایک رسم بنا لی، جمعرات، بدھ، منگل، 3 دن، یہ رسم کا کام نہیں ہے. یہ تو ہر قدم پر ترقی ہو رہی ہو ایمان میں، ہر قدم پر ترقی ہو رہی ہو اللہ سے تعلق میں، اللہ کے خوف میں، آخرت بنانے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں، آپ کی چال چلنے میں. اصل تو یہ کام اس کے لیے. لیکن دوستو وہی بات ہے، ہاں ہمیں سب سے پہلے ہر آدمی خود اپنی ذات سے ذمہ دار ہے.
قرآن کہتا ہے قو انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے اور اپنے گھر والوں کو، کہ ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری۔ شیطان بہت چالاک ہے، گشتوں میں، شہروزہ میں، 4 مہینے میں، چلے میں دوسرے ہی نظر آتے ہیں، اپنے کو تو بھول جاتا ہے۔ شیطان بھلا دیتا ہے کہ ہم کیوں نکلتے ہیں، اپنی تربیت کے لیے، اپنے اخلاص کے لیے، اپنے ایمان میں ترقی کے لیے۔ اس لیے دوستو اپنی ذات سے کرتے ہوئے کرنا، اپنی ذات سے بنتے ہوئے بنانا، یعنی جو شریعت اور سنت ہے کہ ہر آدمی خود اس کو سیکھ رہا ہو۔ پہلے تو سمجھنا ہے دین ہے کیا، دین کی باتیں ہوں گی، دین کی باتیں ہوں گی، باتیں تو کب سے ہو رہی ہے، کتنے سال ہو گئے، صدی پوری ہو رہی ہے۔ دین کی باتیں تو دیندار بننے کے لیے ہے۔ کوئی آدمی 1000 دانے کی تسبیح، 1000 دانے کی، لکھپتی 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 لکھپتی، ہو گیا ہے، ہو گیا، میں مسلمان، میں مسلمان، میں تبلیغ والا، میں پرانا، میں ذمہ دار، میں، اس سے نہیں ہوگا۔ اللہ تو زندگی دیکھتے ہیں، عملوں کو دیکھتے ہیں، قربانیوں کو دیکھتے ہیں۔ کوئی کرے نہ کرے، میں تو بندہ اللہ کا ہوں، امتی نبی کا ہوں، حضور مجھے اپنا کام میراث میں دیے گئے۔ یہ جمعرات کو تو آتے نہیں، بدھ میں تو بیٹھتے نہیں، گشت فرمایا کہ ہر ایک کو اپنی ذات کا فکر، لیکن فرماتے تھے جیسے باتوں سے باتیں، جب تمہیں اچھی طرح قربانی کے ساتھ کرتا دیکھیں گے تو ان کے منہ میں پانی آئے گا، بھائی مجھے بھی کرنا چاہیے۔ اور کتنے واقعے ہیں ایسے، کتنوں کی زندگیاں بدل گئی، عمل سے عمل، قربانی سے قربانی ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ پاک نے ہم کو جو بہت بڑی نعمت دی، خود اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی۔ علماء کہتے ہیں اگر دین سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو اللہ پاک نبیوں کو وہ دے کر بھیجتے۔ ہر نبی کو دین اور دین کی محنت، دین اور اس کا علم، آسمانی کتابیں بھی، اور اخیر میں قرآن کریم۔ یہ اللہ نے ہم کو یہاں گھر بیٹھے دے دیا۔ ہمارے پاس کتنا اچھا ماحول، کتنے علماء، کیسے مدرسے، کیسے خانقاہیں، کتنے پرانے، کیسے ذمہ دار، کیسے فکر مند، کیسے راتوں کو رونے والے ہیں۔ ہمارے بہت سے ذمہ دار مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا تو جو ہمارے پرانے کام کر، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، ان کی مغفرت فرماوے۔ کوئی آدمی جب اپنی کوئی پریشانی روتا تھا، ارے یار لڑکا مانتا نہیں ہے، بیوی بھی بہت چک چک کرتی رہتی ہے، اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا، کاروبار بھی۔ جب کوئی اپنا رونا روتا تھا تو وہ پرانے کے چلے میں چلا جائے، چلے میں چلا جائے، اللہ تیری مدد کریں گے۔ اور جب اللہ تیری مدد کریں گے تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ ہر پریشانی کا علاج دعوت۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک اپنے گھر کے سوئی تاگے، سوئی تاگا ہوتا ہے، سوئی تاگے کی ضرورت سے لے کر قیامت میں جہنم سے بچنے تک جتنے مسئلے ہیں، اور میرے اپنے اکیلے کے نہیں، تمام انسانوں کے اور پہلے امت کے ہر مسئلے کا حل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں۔ وہ دین آئے گا اس دین کی محنت سے کہ جب تک اس محنت کے بارے میں یہ یقین نہیں ہوگا، تم 3 دن سے 4 دن نہیں کرو گے،
2.5 گھنٹے سے 2.25 گھنٹے نہیں کرو گے، قربانی نہیں دو گے۔ اور جب یہ یقین بن جائے گا میرے گھر کا مسئلہ نہیں، پوری امت کے ہر فرد کے ہر مسئلے کا حل اللہ نے دعوت کی اس عظیم الشان محنت میں رکھا ہے، تو پھر جو یقین کرے گا وہ قربانیاں بڑھائے گا۔ چلے والے 4 مہینے بعد زندگیاں، یہاں تک کہ ہمارے نمونہ حضرت تبوک کا موقع تھا، غزوہ تبوک کا موقع تھا، باغات تیار، اور ان کی ساری آمدنی وہی کھجوروں پر تھی۔ پہلے کے پرانے قرضے بھی تھے، وہ بھی دینے تھے، یہ کھجوریں تو اس سال کی اپنی آمدنی بھی ہے۔ اور وہاں کے 2 لاکھ سے زیادہ دشمن تشکیل ہو رہی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم پورا کرنے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے اور آپ کی اتباع ہی میں ہماری کامیابی ہے، جب یہ اندر آ جاتی ہے تو پھر کوئی پرواہ نہیں۔ عورتوں نے اپنے زیور بھیج دیے اور سارے تبوک کا موقع ہے، پرواہ نہیں کی، نہ کھجوروں کی، نہ جان کی، نہ مال کی۔ اللہ نے وہ کھجوریں دی کہ اب دنیا کتنی کھا چکی اور کتنی ہر سال جاری۔ اللہ کے نام پر، اللہ کے کام پر، نبی کی چال چلنے پر، نبی کی بات پر لبیک کہنے میں جو اپنی جان و مال کی قربانی دے گا، خدا اس کی آخرت تو بنائیں گے، دنیا تو مفتہ سفتی اللہ بنائیں گے۔ لیکن دوستو ابھی ہم نے اس کام کو اپنی طبیعت پر نہیں لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تبلیغ بہت اچھا کام ہے، ثواب ملتا ہے، حالانکہ قربانیوں پر اللہ پاک قوموں کو ہدایت دیتے ہیں۔ سورہ بروج میں وہ بادشاہ کے بیٹے کا واقعہ ہے۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو جادو سکھانا چاہ رہا تھا، بھیجا، روز جاتا ہے آتا ہے، بادشاہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ جادو سیکھ رہا ہے، لیکن وہ جو میں نے شروع میں کہی تھی، اللہ جس کی قسمت جگاوے، یاد آیا؟ اللہ نے اس کی قسمت جگائی۔ اس کو مل گئے مولوی صاحب، یہ جانے لگا مولوی صاحب کے پاس اور یہ ایمان سیکھنے لگا، وہ یوں سمجھنے کہ جادو سیکھ رہا ہے۔ ایک دن راز کھل گیا، بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی تھا، آنکھوں میں تکلیف تھی، جتنی دوائیں کوئی دوا کارگر نہیں۔ ایک دن یہ مدرسے سے آیا، دم کیا، سارے دربار میں شور مچ گیا، ارے یہ اس نے بادشاہ کا اچھا، میں تو کہیں اور بیچتا تھا، یہ تو کسی مولوی کے ہاتھ لگ گیا، میرے بعد اگر یہ زندہ رہا تو یہی کرے گا، اس کو میری موجودگی میں مار دو۔ اپنے آدموں کو کہا اسے پہاڑی سفر کراؤ، جب خوب اونچے چوٹی پر وہاں سے دھکا دے دو، مر جائے گا۔ لے گئے، لیکن خدا جسے رکھے اسے کون چکھے؟ گرایا، صحیح سالم۔ ارے تو مرا نہیں، اس کا ایک مرتا وہ ہے جسے وہ مارتا ہے، جیتا وہ ہے جس کو وہ جلاتا ہے۔ ارے اس کو سمندری سفر کراؤ، جہاں خوب گہرا پانی آیا وہاں ڈوبو۔ یہ بھی کیا، چونکہ بادشاہ کا حکم تھا، ڈال دیا تھوڑی دیر میں۔ ارے مرا نہیں۔ اس نے پھر کہا مجھے مارنا چاہتے ہو؟ مجھے مارنا چاہتے تو سنو، جو میں کہوں وہ کرو، کر لو، کہ تم اپنی ساری پبلک کو جمع کر لو، مجھے پھانسی پہ لٹکا دو، کچھ کرنے کی، نہ توپ چلانے کی، نہ بندوق سے، نہ ریولور سے، صرف
بسم رب حاضر غلام، یہ کہہ کے تیر چلا دینا. یہ لڑکا جس اللہ کو مانتا ہے، جس کو رب مانتا ہے، اس کے نام سے، میرے رب کی طاقت کا تو تم انداز، میرے رب کے نام میں جو طاقت ہے وہ تم دیکھ لو گے. وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ کسی طرح یہ لٹکایا، بسم رب حاضر غلام کہہ کے اس کی لاش نیچے آ گئی. لیکن ساری پبلک آمنا برب حاضر غلام، آمنا برب حاضر غلام. قربانیوں سے قربانیاں زندہ ہوتی ہے، محنت سے محنت زندہ ہوتی ہے، عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے، صرف تقریروں سے سن لینے سے نہیں. اسی لیے میرے دوستو ہمیں اللہ نے یہ کام دیا ہے، ہر آن اس میں ترقی ہو. بلکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کے تقاضے پر اپنی جان کو بے قیمت بنا دو. اس کی حیثیت نہ رہے کہ یہ جان تو ہے ہی اس پر لگانے کے لیے، ہم تو ہیں ہی اللہ رسول پر مر مٹنے کے لیے. جب تک یہ جذبہ نہیں بنتا 3 دن بھی مشکل، گشت بھی مشکل. کتنے بہانے بناتے، ارے یار میں بھی تھا لیکن چونکہ اگرچہ ذرا سا گئی بھینس پانی میں. نہیں میرے دوستو، اللہ ہمیں تمہیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے. میں تو صرف اتنی بات کہتا ہوں، اس وقت میں اس پورے مجمع میں یہاں بھی وہ جو اوپر ہیں جس کے 4 مہینے ابھی تک ایک، چاہے وہ سالوں سے چلہ دے رہے ہوں، جن کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ جماعت میں نہیں لگے ہیں، وہ کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ. بالکل گھبراؤ مت. میں آگے ایک بات کہتا ہوں. ابھی تو تمہارے یہاں جنوری میں اجتماع بھی ہونے والا ہے نا. ہاں بھائی دوستو، یہ جتنے ساتھی کھڑے ہیں، میں تو آپ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہوں کہ دل میں تو آپ کے سب کے ہے کہ اللہ پاک ہمارے لگوا دے. کیوں بھائی؟ میرا تو دل یہ کہتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم فرشتے تو ہو نہیں، تم تو انسان ہو. کسی کی کوئی مجبوری، کسی کی کوئی پریشانی، وہ جو اوپر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی ادھر بھی ہے نا، جس مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے ہے نا، کوئی پریشانی. اس وقت شہنشاہ کے دربار میں کھڑے ہو. مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے. مہمان میزبان سے جو کہتا ہے، بغیر شکر کی شکر والی، بغیر مرچ کا مرچ، میزبان کہتا ہے. آج یہ جتنے کھڑے ہیں نیت کر لو انشاءاللہ 4 مہینے ایک ساتھ لگانے ہیں. کہو انشاءاللہ. اب کیسے لگاؤ گے، کب لگاؤ گے، اس کی تاریخ، اس کا مہینہ. سب سے پہلے تو جس وجہ سے ابھی تک نہیں لگ سکے، آج سے دعائیں مانگنی شروع کرو. اس کے لیے اسباب کے درجے میں کوشش شروع کر دو. اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ کر جو مسجدوار کام ہیں، روزانہ کے 5 کام، ہفتے کی گشتیں، مہینے کے 3 دن، صبح شام کی تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت، اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو کہ اس میں لگا دو. اتنا کرو گے؟ ارے کرو گے انشاءاللہ. اگر تمہاری نیت پکی ہے اور یہ انشاءاللہ کہیے، اللہ سب کے لیے راستے کھولیں گے. بیٹھ جاؤ. جو بھائی کھڑے نہیں ہوئے، ماشاءاللہ، جو بھائی کھڑے نہیں ہوئے وہ کھڑے نہیں ہوئے جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں، ان سے میری درخواست یہ ہے کہ اگر 1 مرتبہ لگ چکے ہیں تو دوسری مرتبہ کے لیے، 2 مرتبہ بھی لگ چکے ہیں تو وہ سارے اپنے کہوں کہہ دے آج کے بعد ہم مشورے کا تابع ہیں.
جیسے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سہم من سہام اللہ ارمونی حیثما شئتم، میں اللہ کے تیروں میں کا ایک تیر ہوں، جہاں چاہو مجھے پھینک دو۔ یہ جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں کہ ہم اللہ کے تیروں میں سے تیر ہے، مشورے سے اندر باہر دور قریب پیدل سواری جہاں چاہو ہمیں بھیج دو، ایسے کھڑے ہو جاؤ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور نہیں ہے، مجمع بہت جاندار ہے، اللہ پاک بہت قبول فرماوے، بہت قبول فرماوے۔ یہ نیتیں، یہ مسجد میں آنا، آپ نہیں آئے، اللہ لائے ہیں، آپ نے اللہ لائے ہیں۔ اس وقت اللہ نے اپنی رحمت کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھایا ہے، اگر ہم اس کی قدر کریں گے اللہ آگے چلائیں گے، آپ کو بھی مجھے بھی، ہم سب محتاج ہیں، کریں گے۔ اب یہ جتنے کھڑے ہوئے ان کو معلوم ہے، دوسرے ساتھیوں کو بھی یہ اپنے ذمے پوری ایک جماعت کو تیار کریں گے، اس کی نیت کر لیں۔ اور اجتماع سے پہلے کہ واقعی ایک ایسا نمونے کی جگہ بن جائے کہ یہاں کوئی بے نمازی نہیں ملے گا، یہاں کوئی بے چلے، بیٹھ جاؤ، کرو گے۔ آدمی جب نیت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کرو گے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ تمہیں بھی توفیق۔ بس کون ہے بھائی ذمہ دار؟ اب ان کی ترتیبیں تو آپ کی ترتیب بہت آسانی یہ ہے، اپنی اپنی مسجد کے جو ذمہ دار ہیں اور مسجد وار جو جماعت ہے، بھائی ہم نے وہاں ارادہ کیا تھا، آپ بھی دعا کرنا، اور یہ روزانہ کے 2.5 گھنٹے، روزانہ کے 5 کام، ہفتے والی، اس میں عملی طور پر چلنا شروع کرو۔ جتنا چلو گے اتنا آگے کا راستہ کھلے گا۔ ریل گاڑی کو نہیں دیکھتے ہیں، روز کھڑی ہے، اب چلی تو چلتی چلی جا رہی، کھڑی ہے تو جب چلیں گے اللہ ہماری مدد کریں گے اور ہمیں چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک کام، ایک کوشش تو پوری یہ کر لو کہ جہاں آپ ہیں، نوکری کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا کوئی بھائی بے نمازی نہ رہے۔ گلی میں، محلے میں، مارکیٹ میں، گھروں میں، مستورات، اگر اس کے انشاءاللہ نماز جب زندہ ہو جائے گی تو پہلا رکن ہے، نماز کی برکت سے اللہ پاک اور رکن کریں گے۔ اللہ ہمیں تمہیں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروردگار، تو نے پیدا ہی کیا تھا ہمیں اپنی عبادت کے لیے، تو نے ہی ہمیں پیدا کیا، اور تو نے مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ پہلے ہی دن تو نے کانوں میں اذان کہلوائی، قرآن جیسی کتاب، رحمت للعالمین جیسے نبی، اور تیرے کیا کہنے ارحم الراحمین، کعبے جیسا قبلہ۔ اے اللہ، مجھ سے، میرے ماں باپ، بھائی بہنوں سے اور پوری امت سے آج تک تیری جس نعمت کی جیسی ناقدری ہوئی ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، تو راضی ہو جا، اور ہمیں نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ اے اللہ جانوں کی، مالوں کی، صلاحیتوں کی صحیح استعمال اور صحیح ترتیب بناتے ہوئے اے اللہ دنیا بدین زندہ ہو جائے، تیرا نام، تیرا کلمہ بلند ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہر گھر ہر در پہنچ جائے، اور ہم اس کا ذریعہ اور سبب طوبیٰ لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر والوں میں، کہ ہمارے ہاتھوں نمازیں، روزے، تسبیحات، مسجدیں، قرآن، اے اللہ دین، حلال و حرام کی تمیز اور تجھے راضی کرنا یہ زندہ ہوتا چلا جائے۔
اے اللہ اس کو قبول فرما لے، اس کو آسان فرما لے، جس کی جو پریشانی ہو اے اللہ ایک آپ کی ذات ہے، سب ہماری ضرورتیں ہم سے زیادہ آپ کو معلوم ہے، ہر ضرورت مند کی ہر جائز ضرورت کو عافیت سے پورا کر دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مقروضوں کے قرضے ادا کرا دے، اے اللہ حرام کی کمائی سے، حرام کے لقموں سے ہماری اور ہماری اولاد کی پوری پوری حفاظت فرما، برکت والی حلال پاک روزی نصیب فرما، اے اللہ تو راضی ہو جا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اے اللہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو ہمارے اعمال آپ کے پاس خبر میں، آج جمعرات ہے ہمارے اعمال جا رہے ہوں گے، اے اللہ ہم نے جتنا تجھے ناراض کیا، جتنا نبی کو ستایا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، تیرے نبی نے بھی ان کو معاف کیا جنہوں نے آپ کے ساتھ دشمنیاں کی، اے اللہ نبی سے بھی ہم کو معاف کرا دے، تو راضی ہو جا، ہماری آخرت بنا دے، اور جو زندگی تجھے پسند ہے وہ ہماری پسند بن جائے اور اسی کے لیے جان و مال کو لگاوے، اے اللہ وہ ساری خیر خوبیاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو مرحمت فرما، وہ تمام مصیبتیں آفتیں بلائیں جس سے آپ نے پناہ چاہی ہمیں اور پوری امت کو اس سے اپنی پناہ میں لے لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی ایک بات سن لو، دیکھو یہ شہنشاہ کا دربار مسجد ہے، شور نہ ہو، چونکہ ابھی عشاء کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ 8:30 پہ اذان ہوگی، 8:30 پہ اذان، 8:45 پہ جماعت۔ اچھا ہاں، چونکہ